حقوق کی ادائیگی کے التزام کے ساتھ خواہش نفس کی بنا پر شادی۔ یہ تو ہم نے ایسے شخص کے متعلق خط شائع کیا ہے کہ جنہیں شہوت پرستی کا طعنہ دینا درست ہے، البتہ اگر کوئی شخص ذمہ داری اور سنجیدگی کے ساتھ ایک یا متعدد بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کے بھرپور اہتمام کا مضبوط عزم رکھتا ہو، نیز دوسرے نکاح کے بعد پہلی بیوی کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے ساتھ محبت و الفت کا تعلق بھی قائم رکھے، دوسری شادی پہلی معصوم بیوی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہ ہو، تو ایسے شخص کو 4 شادیوں کی بنا پر شہوت پرستی کا طعنہ دینا حرام ہے، خواہ یہ شخص کسی عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اور واقع محض خواہش نفس پورا کرنے کے لیے ہی کیوں نہ نکاح کر رہا ہو، کیونکہ حلال طریقے سے خواہش نفس پورا کرنے پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ چنانچہ بعض اکابر حنفیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کی پہلے سے 1000 باندیاں ہوں اور وہ ان پر گزارا نہ کرتے ہوئے ایک اور باندی خریدنے کی کوشش کرے، یا پہلے سے بیوی موجود ہو اور وہ اس پر کناد نہ کرتے ہوئے مزید ایک اور یا 3 مزید شادیاں کرنا چاہتا ہے اور ان میں عدل کا التزام بھی کرے، تو اس کے اس عمل پر کوئی اسے ملامت کرے، یعنی اس کو شہوت پرستی پر محمول کرتے ہوئے اسے طعنہ دے، تو اس ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ مومنون، یعنی یہ لوگ قابل ملامت نہیں، الغرض بیوی پہلی ہو یا چوتھی، اللہ تعالیٰ تو ان کے ذریعے خواہش نفس پوری کرنے والے عمل کو قابل ملامت قرار دینے کی بجائے ایسے لوگوں کو غیر مستحق ملامت قرار دے رہے ہیں، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہو کہ یہ قابل ملامت نہیں، تو ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں کفر کا خطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو نکاح اور باندیوں کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کریں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ لوگ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ نے از خود متعین فرما دیا کہ خواہش نفس کو کس طرح سے پورا کرنا قابل ملامت ہے اور کس طرح پورا کرنا قابل ملامت نہیں، لہٰذا اس بارے میں ہمیں اپنے مزاج اور طبیعت کی دخل اندازی کی بالکل ضرورت نہیں۔ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح سے کسی کا مقصد محض خواہش نفسانی ہی پوری کرنا ہو تو اس صورت میں بھی اسے نکاح کا ثواب ملے گا، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو ناجائز راستوں سے بھی خواہش پوری کر سکتا تھا، اور حلال طریقے سے یعنی بذریعہ نکاح اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں اسے معلوم بھی ہے کہ نکاح کے بعد مجھ پر بیوی کا نان و نفقہ وغیرہ جیسی کتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص جو بذریعہ نکاح خود کو حرام کاری سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد اپنے ذمہ لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے اس پر اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اپنی خواہش پوری کرنے میں کیسا اجر؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی خواہش کسی حرام راستے سے پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ صحابہ نے فرمایا کہ جی ہاں، اس پر اسے گناہ ہوتا۔ فرمایا کہ جب حرام طریقے سے خواہش پوری کرنے پر گناہ ملتا ہے تو اسی طرح حلال طرح سے خواہش پوری کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم برائی کو تو شمار کرتے ہو اور بھلائی کو یعنی حلال راستے کو شمار نہیں کرتے اور اس پر اجر کا انکار کر رہے ہو۔ برائے اہل علم، دوسری شادی کے مخالفین عنقریب اس کی فضیلت کے قائل ہو جائیں گے۔ ترجمہ: مشہور فلسفی شیخ طنطاوی فرماتے ہیں، متعدد شادیوں کے فوائد میں سے اولاد کی کثرت، زنا کی تقلیل، بے سہارا عورتوں کی کفالت اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کے بارے میں عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ وہ متعدد شادیاں جس کو جاہل لوگ معیوب اور برا سمجھتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ اس کے فوائد کا ادراک کرنے کے بعد یک بارگی اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور قرآن کریم کی حقانیت اور فضیلت کا اعتراف کرنے لگیں گے۔ مقالات کوثری۔ پادریوں کا اعتراف: متعدد بیویاں رکھنے میں خدا نے خاص برکت رکھی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی معرف القرآن میں بعض پادریوں کے اقوال نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے، ان آیات میں یہ پایا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ پادری نیکس اور جان میلٹن اور ایزک ٹیلر نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے۔ اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے۔ کرسٹل جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ جو مذہب اور قانون افت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو، زنا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہو، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازواج کی اجازت دے۔ اس میں زنا کاری کا بھی انسداد ہے اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے
تو دشتہ اور پیشہ ور کسبی عورتوں کی افراد زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں، ان میں زنا کی کثرت ہے۔ یورپین اقوام کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے، مگر بطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مرد زنا کرتا ہے اس کی پوری اجازت ہے۔ کیا تماشا ہے کہ نکاح ممنوع اور زنا جائز۔